الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ مطیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف قرآن. محترم ویورز، کل ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلی 2 آیات تلاوت اور ترجمہ پڑھا تھا. آج ہم سورۃ بقرہ کی آگے والی 2 آیات یعنی آیت نمبر 3 اور 4 اس کی تلاوت اور ترجمہ پڑھیں گے. آپ بھی میرا ساتھ دیں. اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تو محترم ویورز، یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک. والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں. اب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں؟ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے کہنے پر وہ اپنے رب کو بن دیکھے ان پر ایمان لائے. سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ایمان والے لوگ کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اتارا گیا یعنی قرآن پاک. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان لائے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. قبلک یعنی پہلے اتارا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا اتارا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئی: تورات، زبور اور انجیل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی ایمان والے جو لوگ ہیں ان کی خاصیت کیا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی تورات، زبور اور انجیل، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اب آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جبکہ ہمارے جو غیر مذہب بھائی ہیں وہ بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون جی اٹھے گا یا کسے اٹھایا جائے گا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جبکہ ہم مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور اس پر ہمارا اللہ قادر ہے. سبحان اللہ. چلیے آگے والی آیت پڑھتے ہیں، پھر ہمیں اس آیت کا مکمل جو ہے نا اس آیت کی سمجھ آئے گی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب سے ہدایت پر ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے کہا کہ یہی ہدایت پر ہیں. اور ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے. اللہ اکبر.
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے، یعنی آخرت کے دن پر، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. سبحان اللہ، ہدایت پر. اب ہدایت پر یہ وہی بات آ گئی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. تو یہ انعام یافتہ لوگ ہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہونے کے لیے ہم اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں. ہر نماز میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام یافتہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. یعنی فلاح پانے والے، فلاح کا مطلب ہے کامیابی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کامیابیاں ملی، دنیا میں بھی کامیابیاں ملی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملی. یعنی انہوں نے دنیا میں بھی فلاح پائی اور آخرت میں بھی فلاح پائی. اور نجات پانے والے ہیں. یہاں پر نجات پانے والوں سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے آخرت کی سختیوں سے نجات پا لی. یعنی جو کامیاب لوگ ہیں وہی تو بچ پائیں گے آخرت کی سختیوں سے، ورنہ آخرت کی سختیاں تو اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، وہ تو بہت دردناک ہے. اور جو دنیا کی سختی ہیں وہ تو انعام یافتہ لوگوں نے جھیل لی ہیں. دنیا کی سختی ہیں انہوں نے جھیل لی ہیں اور پھر ان میں کامیابی پائی ہے. ابھی تک لوگ جھیل رہے ہیں، مسلمان ابھی تک اپنے مقدسات کی حفاظت کے لیے سختیاں جھیل رہے ہیں اور شروع سے جھیلتے آئے ہیں. تو یہ ہر سختی کے بعد یا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی ہر دکھ کے بعد اس کا سکھ بھی ملتا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پائی اور نجات پائی. یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. فلاح و نجات پانے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے اور دوبارہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر قیامت کے دن پر ایمان لائے. یہی سچے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ راہ ہدایت پر ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے جو پڑھا ہے اسے قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ پاک ہماری کمی بیشی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک اس پاک کلام کی برکات سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو جو ہے خیر و برکت سے نوازے. اس پاک کلام کی برکات سے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام شرور سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک اس پاک کلام کی برکات سے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا.